وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ درس کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 لفظی ترجمہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے زمین پہ فرشتے یمشون مطمئنین کہ وہ آرام سے چلتے پھرتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتے کو رسول بنا کے بھجوا دیتے. سامعین کرام، یہ صورت ہے، اس کا نزول 1290 اور مکے کے مشرکوں کے ساتھ حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور باطل جو ہے مختلف اعتراضات حق پہ اٹھاتے تھے اہل باطل. اور اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جو ہم نے گزشتہ صورت میں بھی پڑھا تھا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے، یہ تو انسان ہے اور رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور یا اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے. بہرحال یہ مختلف اس میں ہم نے بات کی بھی ہے، اور مختلف ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ دیکھو اگر فرشتہ اگر یعنی تم فرشتے کا مطالبہ کرتے ہو، تو یہاں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے ان کے لیے میں پھر فرشتوں کو بھجوا دیتا، ان کے لیے فرشتے کو رسول بنا کے بھجوا دیتا. لیکن زمین پہ تو فرشتے آباد نہیں ہیں، ان کا مقام تو الگ ہے، اور نہ فرشتوں کو تم دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کا جواب یوں دیا ہے
کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر میں فرشتے کو رسول بنا کے بھجواتا بھی تو ظاہر ہے تمہیں نظر آنے کے لیے، وہ فرشتے تو تم دیکھ نہیں سکتے، ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، تو 2 فرشتے موجود ہیں، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا، مثال کے طور پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ فرشتے نظر نہیں آتے، ایک نورانی مخلوق ہے یا غیر مرئی مخلوق ہے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری جگہ کا یہ جواب دیا تھا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر میں فرشتے کو بھجواتا تو اس کو میں پھر انسان کی شکل دے کے بھجواتا، پھر وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر تم اسی شک میں مبتلا ہو جاتے جو تم اس وقت شک کر رہے ہو انسان کے بارے میں. پھر اگر انسان ہی آ جاتا تو تم کہتے، پھر یہ کہتے کہ یہ کیسا، یہ فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہے. تو یہ ایسی باتیں تھیں جو عقل، یعنی یہ دلیل جو ہے عقلی نہیں ہے ان کی کہ انسان کے لیے فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتے کیسے ہماری ہدایت کا کام کر سکتے. بہرحال اس کا یعنی ایک نقطہ اور بھی ہے سامنے کرام ضمنی طور پہ کہ دیکھیں انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نقل میں رکھ دی ہے. انسان کو فطرتی طور پہ نقال پیدا کیا گیا ہے. یہ اپنے ارد گرد اور اس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور ارد گرد کی نقل کرتا ہے. آپ دیکھیں نا بچے جو ہے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، کبھی بڑوں کے جوتے پہن لیتے ہیں مثال کے طور پہ، یا مزید نقلیں اتارتے رہتے ہیں. میرا ایک نواسا ہے تو وہ میری نقلیں اتارتا رہتا ہے کہ نانا ایسے ہیں، نانا ایسے ہیں، نانا ایسے ہیں. تو بہرحال تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی یہ سوچ و بچار کی ہیں. دوسری بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور نجات اللہ تعالیٰ نے نقل میں رکھ دی ہے، یعنی ہماری آسانی کے لیے. اور پھر اس کے لیے ایک نمونہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ہدایت کے ساتھ ایک عملی نمونے کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن کی وہ آیت کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے جو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، ان کے لیے رسول کی ذات میں نقل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی یہ میں اختصار کے ساتھ یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، ضامن کرام اس کو نوٹ رکھیں. انسان کی نجات اور کامیابی نقل میں ہے. انسان کو یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ دی ہے نقل کرنے کی. نقال ہے انسان، اس کی فطرت میں نقالی ہے. پھر اس کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بھجوا دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور وہ ہماری تمام یعنی جو کامیابی کے لیے شرائط ضروری تھیں وہ اس نے یعنی اس کی استعداد دے کے ہمیں بھجوائے. مثال کے طور پہ رسول کا اتباع ضروری تھا ہدایت کے لیے، تو اس نے ہماری فطرت میں نقالی رکھ دی، نقل کرنے کی عادت رکھ دی ہے، فطرت میں رکھ دی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نقل کرتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ یہ نقل کر رہے ہیں. فیشن کیا چیز ہے؟ یہ ایک نقل ہے. آپ جو فیشن کہتے ہیں نا یہ ایک نقل ہے کہ بھئی یہ فیشن ہے، آج یہ رواج ہے، یہ فیشن ہے. تو آپ آج بھی رواج سے باہر نہیں نکلتے. جو رواج ہے، جو مروج رواج ہے اس کی آپ نقل کرتے ہیں. جو کچھ بھی کرے آپ پھر نقل کرتے ہیں اس کی. وہ ایک ہمارے شیخ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ انگریزوں کا دور تھا. ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی، انگریز اس سے اترا اور چائے کی اسے طلب تھی.
تو اس نے اسٹال والے سے چائے مانگی، چائے آئی تو گرم تھی، اور اتنے میں وہ جو پہلی سیٹی تھی وہ بج گئی کہ بھئی تیار ہو جاؤ۔ اس نے سوچا کہ کیا کروں، اس نے برف کی ایک ڈلی جو ہے چائے میں ڈال لی، برف کی ڈلی تاکہ یہ چائے ٹھنڈی ہو جائے، میں پی کے جلدی سے گاڑی میں سوار ہو جاؤں۔ تو اس نے جناب اب وہ اس کی دیکھا دیکھی، وہ پھر پنجاب میں فیشن بن گیا، جب بھی چائے پیتے ساتھ برف منگواتے کہ بھئی ہم نے تو یہ مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں یعنی شرفا میں داڑھی منڈوانے کا رواج ہے، شرفا میں یعنی اونچے طبقے میں بہرحال سنت رسول کے خلاف کرنے کا رواج پڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یعنی سمجھنے کے لیے، اب سب لوگ جو ہے وہ داڑھی منڈواتے ہیں، جو اپنے آپ کو باعزت کہلانا اور شرفا کہلوانا چاہتے ہیں وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھنے میں اپنی عار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے جو یہ بڑے بڑے ہیں اور رہنما ہیں، کیا ان کو وہ کارٹون تو بنا دیتے ہیں، بعض وقت کارٹونسٹ داڑھی ان کی بنا دیتے ہیں، کیا آپ حقیقت میں کہ بھئی یہ آرمی چیف ہیں اور یہ سنت کے مطابق داڑھی، یا یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں یا یہ اپوزیشن لیڈر ہیں یہ سنت کے مطابق؟ نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کریں گے، کیوں کہ رواج نہیں ہے، کیوں کہ اس میں وہ عار محسوس کرتے ہیں۔ اب سارے لوگ، اب وہ فوج میں میں نے سنا ہے بلکہ دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ کیڈٹس کو لازماً داڑھی منڈوانی ہوتی ہے، لازماً، یعنی یہ ان کے لیے فرض ہے کہ کیڈٹ کی جو ہے تیاری وہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے لازماً ہر روز داڑھی منڈوانی ہے۔ اب یہ مطلب میں اس پہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ ایک میں کہہ رہا ہوں رواج، آپ جو رواج ہے بس آپ چل رہے ہیں اس پہ۔ تو سامعین کرام یہ بات نہیں ہے، حق کی نقل ہونی چاہیے، باطل کی مخالفت ہونی چاہیے، یہ ایک نقطہ یاد رکھ لیں ہمیشہ۔ حق کی آپ نے اگر بہت بھی اچھا ہو، آپ کی نظر میں اس کی اچھائی ہو، لیکن آپ نے اس کی نقل اور اتباع نہیں کرنی، حق کی باطل کی اتباع نہیں کرنی، حق کی اتباع کرنی ہے، حق کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ایک میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی جو ہے نقل میں ہے، اور جب یہ یعنی حقیقت جو اصل ہے، جو یعنی ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگی وہ آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، فاتبعونی، اتباع جو ہے وہ سامعین کرام اطاعت سے ایک درجہ اوپر ہے، یعنی اتباع میں وہ چیزیں بھی ہیں جس کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی اعرابی آئے، صحابی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بٹن کھلے تھے، اس نے پھر ساری عمر قمیص کے بٹن لگائے نہیں، کھلے رکھے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں، یہ مضمون طویل ہے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ اتباع میں ہے، نقل میں ہے۔ تو اب فرشتے کا اتباع، مثال کے طور پہ فرشتے آتے تو ان کا وہ تو یعنی یہ فرشتوں کا تو مضمون ہی سامعین کرام وہ عقل میں نہیں آتا، کہ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی فرشتہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ فرشتہ ہوگا تو پھر وہ فرشتہ آئے گا تو انسان کی شکل میں، پھر ان کا اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی، بہرحال اس پہ میں نہیں بات کر رہا، میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں اتباع کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی رسول بنا کے بھجوایا ہے، وہ اس لیے کہ رسول ایک نمونہ پیش کرتا ہے، کس چیز کا؟ اس ضابطۂ حیات کا، اس طرز زندگی کا، اس ہدایت کا اتباع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کی ہے۔ دیکھیں میں اس مضمون کو ایک جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، سنیں ذرا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور نجات، یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے، یعنی اور میں اگر واضح کروں تو یہ ہے
کہ اگر کوئی انسان، ظاہر ہے کہ ہمارا مقصود تو ایک ہی ہے، واحد مقصد ہے کہ وہ اللہ ہمارا مقصود واحد ہے۔ اب اللہ تک پہنچنا، اللہ تک رسائی، تو یہ یعنی اللہ تک رسائی کیسے ممکن ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا، ہمارے لیے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص زندگی گزارنے کے ایک خاص طریقے میں انسان کی نجات رکھ دی ہے، یعنی انسان کی آسانی کے لیے۔ اس میں کوئی روپے پیسے ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام صرف مالدار کر سکیں گے یا غریب نہیں کر سکیں گے یا ان کو کچھ مشکلات ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سنیں یہ بات، ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین جو ہیں وہ نئے ہوں یا پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، تو یہ ہے مضمون، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور نجات زندگی کو ایک خاص طریقے کے مطابق گزارنے میں رکھ دی ہے، یعنی ایک خاص طرز حیات اگر آپ اپنا لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے۔ یا اگر میں یہ جملہ دوسرے طریقے سے کہوں کہ اگر آپ ایک خاص طریقے سے زندگی گزاریں تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، وہ آسانیاں ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہیں، بس ایک خاص طریقہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک وہ خاص طریقہ بتاتا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ اس طرز زندگی، اس دین جو خاص ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اسلام کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو وہ اس سے قبول، میں وہ طرز زندگی جو اس نے اپنی مرضی سے گزاری وہ میں قبول نہیں کروں گا، اور آخر کار یہ نقصان اٹھائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ نقصان اٹھائے گا، انجام کار یہ نقصان اٹھائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو وہ نظام حیات، وہ طرز زندگی، وہ کیسے ہم اس پہ عمل کریں گے؟ کتاب میں تو آ گیا، اب عمل کیسے کریں گے؟ عمل وہ ہمیں رسول کی ذات کر کے بتائے گی۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑی سی میں نے اختصار کے ساتھ بات کر دی ہے آپ کو، انسان کی نجات اور کامیابی کا طریقہ کار، یہ موضوع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ دیکھو فرشتے جو ہیں، اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو بھجوا دیتا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کفا باللہ شہیدًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ لفظی ترجمہ سن لیں، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے اللہ، شہیداً گواہی کے طور پہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ بھئی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، فیصلے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن میں جو شہادت موجود ہے وہ اس سے یہ مراد ہے، نہیں۔ قرآن کو تو وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، قرآن سے تو انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو وہ شہادت تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ہے۔ محمد الرسول اللہ جو الفاظ آئے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ واقعاتی شہادت ہے، یہ عملی شہادت ہے، واقعاتی شہادت ہے۔ سامعین کرام، غلبہ، حق آخر کار غالب ہوتا ہے، یہ ایک اصول قدرت ہے۔ جو طاقتور ہے وہ غالب رہتا ہے۔ یہ تو عام آپ کو معلوم ہے کہ وہ
جو طاقتور ہوگا وہی غالب آئے گا. یہ تو عام یعنی مادی دنیا میں بھی یہی اصول چلا رہے ہیں. اب دیکھیں آج ہم پر غلبہ کس کا ہے؟ جو زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے. مثال کے طور پہ آج کل غالب آپ پر امریکہ بہادر ہے، تو اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ آتا ہے ایبٹ آباد میں، آپ کا ایک آدمی چھپا ہوا ہے، اس پہ ریڈ کر کے وہ لے جاتا ہے، آپ کی ساری ٹیکنالوجی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. وہ ٹیکنالوجی آپ کی ساری بیکار ہو جاتی ہے. بہرحال وہ یعنی ویسے بھی اس کا غلبہ ہے اور اس کا رعب بھی ہے. اس کا ایک اڑن کھٹولا آتا ہے، وہ آپ پہ بم برسا کے چلا جاتا ہے، آپ اس کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. حالانکہ آپ اس کو گرا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں گراتے، کیوں کہ وہ غالب ہے. تو زبردست ہمیشہ غالب ہوتا ہے. تو جہاں آتی ہے رسول کی ذات، تو رسول تو اللہ کا رسول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوائے اس لیے ہے کہ یہ دیگر ادیان باطل پر اس دین کو غالب کر دے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھجوائے اس لیے ہیں کہ دیگر ادیان باطل پر یہ دین اسلام غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہوگا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور دوسری جگہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ وہی قانون ہے نا کہ غالب جو ہے وہ جو زبردست ہے، جو طاقتور ہے وہ غالب ہوتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اس لیے تھا کہ اللہ کے دین کو یہ دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے. تو حضور تو آئے تھے غلبے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھیں اس آیت کے 12 سال کے اندر غلبہ عطا فرما دیا. 2 سال یہ 12 نبی کو یہ صورت نازل ہوئی، 13 نبی میں ہجرت ہوئی، اور پھر 8 سال جو تھے وہ 8 سال کے اندر مدینے کے 8 سال کے اندر، تو ٹوٹل 10 سال کے اندر غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ابھی ہم نے آیت پڑھی بھی تھی وَاجْعَلْ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ سلطان النصیرہ، مجھے غلبے سے میری امداد کرے. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی شہادت عملی، اہل حق کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ غلبہ عنایت فرماتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سامعین اکرام، یہ ایک بات میں کر دوں کہ مومن کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور یہ قانون الہی ہے. القرآن یعلو ولا یعلا علیہ. قرآن غالب ہوتا ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج اگر ہم مغلوب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. عملی طور پہ قرآن سے ہم نے ہدایت اب نہیں لے رہے. قرآن ہمارے لیے روشنی نہیں ہے. قرآن کا قانون ایک ملک میں بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ آج دیکھ لینا کہ مسلمانوں کی نہ تو جماعت ہے کوئی، اور نہ ان کا کوئی امیر ہے. نہ جماعت ہے نہ امیر ہے. اسلام تو جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر. تو نہ مسلمان ہے نہ اس کی جماعت ہے. مسلمان ہوگا تو جماعت ہوگی نا. انفرادی طور پہ کوئی چیز نہیں ہوتا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام آیا ہے غلبے کے لیے. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی
آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Say, if there were angels on earth walking around in peace, we would have sent down to them from heaven an angel messenger. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Say, God is enough witness between you and me. He is fully aware of his servants and he sees them well. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔